جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مادہ اور نر، یعنی مؤنث اور مذکر۔ مادہ جانور جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹنی، دمبی وغیرہ، اور مذکر یعنی نر جانور جیسے بکرا، بیل، اونٹ، بھینسا وغیرہ۔ ان نر جانوروں کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، خصی یعنی وہ جانور جن کے پورے مل دیے جاتے ہیں یا مسل دیے جاتے ہیں یا سرجری کر کے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ ان خصی جانوروں کے کپورے نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو بالکل چھوٹے اور نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جانور جو خصی نہیں ہوتے، غیر خصی یا آنڈو یا آنر، ان کے کپورے بڑے اور لمبے ہوتے ہیں۔ ان غیر خصی جانوروں میں سے کچھ جانور وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنا پیشاب پیتے ہیں اور ذکر چوستے ہیں، بالخصوص بکرا اور بیل، یہ عموماً اپنا پیشاب پیتے رہتے ہیں اور پیشاب پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بکرے جو پیشاب پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے اور دور دور تک اس بکرے کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے جانوروں کی یعنی آنڈوں، غیر خصی یا بڑے کپورے والے جانوروں کی قربانی اگرچہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے ان جانوروں کو اس طرح باندھ کر رکھا جائے کہ یہ پیشاب نہ پی سکیں اور ان کے جسم سے بدبو ختم ہو جائے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جانور کی قربانی کی ہے، خصی کی یا غیر خصی کی، یعنی آنڈوں کی یا غیر آنڈوں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2788 کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن دو سفید و سیاہ رنگ والے خصی مینڈے ذبح کیے، یعنی خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے، اور آنڈوں کی بنسبت خصی جانور کا گوشت لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے، لہذا آنڈوں یا غیر خصی یا لمبے کپورے والے جانوروں کی قربانی بھی اگرچہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے، یعنی آنڈوں کی بنسبت خصی کی قربانی افضل اور بہتر ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خصی جانور کی قربانی کی ہے۔